ایک دن علینا اور زاہد صاحب آفس کنٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ علینا اور زاہد آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی محبت کی مثالیں گاؤں والوں بھی دیا کرتے تھے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس طرح کی محبت کرتے ہیں اور ایک دن ان کی محبت ہی بکھر جائے گی۔ زاہد یہی سمجھتا تھا کہ میری محبت کو تو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور علینا بھی یہی سمجھتی تھی، لیکن ایک دن زاہد سے ایک ایسا گناہ ہو گیا جس کا کفارہ نہ تو علینا ادا کر سکتی تھی اور نہ ہی زاہد۔ پھر اس دن سے ان دونوں کے راستے الگ ہو گئے، کیونکہ علینا نے زاہد کو اس سب کا قصوروار ٹھہرا دیا۔ پھر اچانک دونوں کی ملاقات ایک آفس میں ہوئی اور دونوں کینٹین پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لڑکا بھی ادھر ہی اداس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا وہ نوکرانی نہیں، میری ماں تھی۔ پھر اپنی داستان سنانے لگا۔ زید اور علینا نے اس کے بجے بجے سے رویے کی وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے آج مرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتری ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگے، میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا ہوں۔ بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد، کھانا کھاتے ہوئے نخرے، وہ نہیں یہ کھانا ہے، یہ نہیں وہ کھانا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا، کھانا کھایا، کپڑے پہنے یا جوتوں کے تسمے بند کیے ہوں۔ باپ کا تو مجھے صرف نام ہی ملا، نہ بھی اس کی صورت دیکھی اور نہ ہی پیار۔ بھائی کا سہارا کیا ہوتا ہے اور بہن کی محبت کیا ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ پرائمری، مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستر، غرض تمام چیزیں میں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا تھا، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہیں اور بستہ بڑی نفاست سے میز پر پڑا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا، مگر میں نہیں پیتا تھا۔ لیکن جب صبح اٹھتا تو لب شہر میں اور منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا۔ پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا ہے۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے کہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ رہی ہیں، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا، مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا، نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے۔ اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اس سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے کبھی معلوم سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی، دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کہاں ہے، اور سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا۔ مجھے یاد ہے کالج میں داخلہ کے وقت مجھے 15,000 روپے چاہیے تھا۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اس رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کٹ پٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ذرا مزید غور کرنے پر یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہیں ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی سریا کے بھائی کی شادی ہے، تو اس نے کہا کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈر رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر FA مکمل ہوا اور ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹے۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا، تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں 4 پائی سے لٹکے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں ماں اٹھ کر بھوک لگی ہے۔ ماں چیخ چیخ کر رویا، 1000 منتیں اور ترلے کیے، مگر شاید ماں اب کی بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر میں اپنا سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ ہی کبھی عیش سکون دیا،
وہ میری ماں تھی، نکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے رزاق کے دو موٹے موٹے آنسوار خساروں پر بہہ گئے۔ علینا اور زید نے اس کی دکھ بھری کہانی سنی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور دونوں نے سچی توبہ کی اور پھر کورٹ جا کر نکاح کر لیا، اور اس طرح آپ دونوں شرعی طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیو انٹرسٹنگ نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ۔